إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین حق کہنے، حق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح بات ہو منہ سے نکلوا دے، کوئی غلطی ہو جائے تو معاف فرما دے۔ میرے دوستو، آپ کے سامنے 4 بیان ہو چکے ہیں۔ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے، یہ نہیں آئی تو ہاتھ کھڑا کریں، اگر آئی ہے تو ماشاءاللہ، لگتا ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی۔ میرے عزیزو، بہترین سوال اور جواب آپ کے سامنے دہرائے گئے ہیں، اور آپ لوگوں سے ہاں اور نہ میں تصدیق بھی کروائی گئی ہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے، آپ نے بتایا ہے کہ مالک اور خالق اللہ ہے، آپ نے بتایا ہے کہ مدبر الامر اللہ ہے،
تدبیریں اللہ کرتا ہے، کائنات کو اللہ چلاتا ہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ جب انسان پہ موت آ جائے تو یہ مرنے والا قیامت تک مردہ ہے، یہ مرنے والا قیامت تک مردہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ہے، آپ نے ہاں میں ہاں ملایا ہے، آپ نے کہا ہے کہ یہ بات بالکل حق ہے، یہ سچ ہے، اللہ کی بتائی ہوئی بات ہے، یہ منزل من اللہ ہے۔ آپ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ عذاب اور یہ راحت جو عقیدہ ہمیں علماء نے دیا ہے، مولویوں نے دیا ہے، صوفیاء نے دیا ہے، ملفوظات سے ملا ہے، کتابوں سے ملا ہے، یہ سارا کا سارا غلط ہے۔ آپ نے کہا ہے، آپ نے تصدیق کی ہے کہ یہ واقعی غلط ہے، کہا ہے یہ نہیں کہا؟ تو مسئلہ تو آپ سمجھ چکے ہیں، باتیں جو بتانی تھی میں نے وہ سب آپ سمجھ چکے ہیں، آپ کو سمجھائی جا چکی ہیں، آپ کے کانوں کے اندر ڈالی جا چکی ہیں۔ تو مختصر سی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ واہ میرے اللہ! اللہ اپنے پیغمبر کو وحی فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک خبر بتاتا ہوں۔ آپ جب گھر سے تشریف لے کے جا رہے تھے اکاز کی طرف، راستے میں رات ہو گئی، صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے کلام اللہ کی، تو ایک گروہ گزرا جنوں کا، ایک گروہ گزرا جنوں کا، انا سمعنا قرآنا عجبا۔ انہوں نے قرآن کو سنا، انہوں نے قرآن کو سنا اور بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے آج تو بڑی بات اچھی، بڑی بات لگی ہے، بڑی بات اچھی سنائی دی ہے، آج تو ایسا کلام سنا ہے، ایسا قرآن سنا ہے، ایسی ہدایت والی بات سنی ہے، ایسی بات پہلے کبھی نہیں سنی۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑی عجیب بات سنی ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، راستہ دکھاتی ہے، ایسی کتاب سنی ہے، ایسا علم سنا ہے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ ایک دفعہ سنا ہے، ایک دفعہ کانوں کے اندر یہ بات گئی ہے اور انہوں نے اقرار کر لیا کہ آج کے بعد اللہ کا کوئی شریک نہیں بنائیں گے۔ بتاؤ تم بھی آج اقرار کرتے ہو کہ اپنے پرانا آباء و اجداد والا آج دین چھوڑ دیں گے، آج کے بعد اللہ کی کتاب پر اپنا ایمان بنائیں گے؟ بتاؤ وعدہ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر وہ آیات تلاوت فرما رہے تھے جن کے اندر اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی تھی، اللہ کی تعریف ہو رہی تھی۔ تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم اللہ کا کوئی شریک نہیں بنائیں گے، کیونکہ اللہ کا کوئی شریک ہے نہیں، اللہ کا کوئی شریک۔ تورات بھی سن چکے تھے، زبور بھی سن چکے تھے، انجیل بھی قریب تھی، وہ سن چکے تھے، یہ تین کتابیں ان کے سامنے تھیں۔ اب جب قرآن نازل ہوا تو معلوم ہوا کہ ان کو یہ ان تین کتابوں سے مختلف بات سامنے آئی، اس سے بھی اعلیٰ تصدیق کرنے والا، ان کی بھی تصدیق کرنے والا، بیان اعلیٰ، مقام اعلیٰ، شان اعلیٰ، رتبہ اعلیٰ، تعریف اعلیٰ ان کے سامنے آئی کہ ہمارے رب کی اتنی بڑی تعریف ہے، اور کیا انداز ہے تعریف کا کہ اللہ کسی کا محتاج، کسی چیز کا محتاج نہیں، ہر محتاجی سے پاک، ہر ضرورت سے پاک ہے وہ ذات۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے پیارے پیغمبر کو قرآن حکیم دے کر بھیجا اور کہا، پہلے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر
یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، کھڑا ہو جا ہماری گواہی کے لیے۔ کوئی گواہی دے یا نہ دے، تو گواہی دے کہ اللہ کا کوئی شریک۔ سب سے پہلے گواہی پیغمبر نے دی، شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے گواہی دی کہ لوگوں میرا کوئی شریک، میرا کوئی سانجی، کوئی بھائی وال، کوئی پارٹنر، کوئی حصے دار نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جب جنوں نے سنا تو وہ ایمان لے آئے۔ ہم روزانہ سنتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ ہم روزانہ درس سنتے ہیں، درس و تدریس سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء سنتے ہیں، بڑے بڑے پروگرامات سنتے ہیں، بڑے جلسے سنتے ہیں، حق بات سامنے آتی ہے، لیکن اپنے آپ کو بدلا۔ وعدہ کرتے ہو کہ بدلو گے؟ اپنے آپ کے اندر تبدیلی لاؤ گے؟ تبدیلی آ گئی تو یاد رکھو پھر کامیابی کے دروازے کھول جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پہ ڈٹ گیا۔ ڈٹ جاؤ گے؟ اس بات پہ ڈٹ جاؤ گے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو اس بات پہ ڈٹ جائے اس کا یہ ایمان بن جاتا ہے، اللہ الذی خلقکم، اللہ تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو کوئی اور پیدا کر سکتا؟ کہ کسی پیر فقیر کو یہ طاقت، کسی ولی، کسی مجذوب کو یہ طاقت، کسی مردہ اور زندہ کو یہ طاقت نہیں۔ ثم رزقکم، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پھر اس کا یہ ایمان بن جاتا ہے کہ مجھے رزق بھی اللہ دیتا ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا بھی اللہ ہے، بنانے والا بھی اللہ ہے، تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ثم یمیتکم، موت کون دیتا ہے؟ موت بھی اللہ دیتا ہے۔ ثم یحییکم، زندہ کون کرتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے۔ هل من شرکائکم، اللہ رب العالمین چیلنج فرماتے ہیں، ہے کوئی ایسا شریک، کوئی ایسا الہ کائنات کے اندر، کوئی ایسا کلندر، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی تمہارا بڑا یہ کام کر سکے؟ هل من شرکائکم، هل من شرکائکم من یفعل، یہ کام کر سکے؟ من یفعل، جانتے ہیں عربی جاننے والے، یفعل کا معنی ہوتا ہے کام کرنا۔ من ذالکم من شیء، یہ سارے کام تو نہیں کر سکتا، کوئی ایک کر سکتا ہو؟ یہ سارے کام نہ کر سکتا ہو، کوئی ایک کر سکتا ہو؟ سبحانہ، میں اللہ پاک ہے، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ سبحانہ، سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ یہ لفظ پاک یہ بھی سمجھے ہیں آپ؟ یہ پاک کے کیا معنی ہیں؟ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ مجبوریوں سے پاک ہے، ضرورتوں سے پاک ہے، جہتوں سے پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ تو فرمایا اے پیارے پیغمبر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ فرمایا ان کو ڈراؤ، ان کو ڈر جائیں، مان جائیں تیری بات کو، تو ان کو خوشخبری بھی دو۔ ان کو جب یہ تیری بات کو مان جائیں، تیری دعوت کو تسلیم کر لیں، اور جو تیرے پہ اترا ہے اس کو مان جائیں، اور سچا مان جائیں، سچا مان کر تیری پیروی کرنے لگ جائیں، تو پھر کیا کرو؟ ان کو خوشخبری بھی سنا دو۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا حتی اذا جاءہم
الموت، جب موت آ جائے، موت ان کے سامنے کھڑی ہو جائے، موت کی گھڑی، موت کا ٹائم، وقت آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ہمارے فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا۔ فرشتوں کا کام مارنا نہیں ہوتا، فرشتے بندے کو مارتے، یہ بھی عقیدہ ہمیں مولویوں نے دیا ہے کہ فرشتے آتے ہیں، وہ روح کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں، ڈالتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ کام نہیں، روحیں ڈالنا، کھینچنا، نکالنا ان کا یہ کام، وہ تو اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں، جو آرڈر ملتا ہے وہ آرڈر آن کر ان کو سنا دیتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ہمارے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبرانا نہیں، خوف نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا۔ دنیا کی سختیاں تم نے جھیل لی، دنیا کی مصیبتیں برداشت کر لی، لوگوں کے تانے اور مینے برداشت کر لیے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہیں جنت کی خوشخبری ہے، تمہیں کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے۔ اب تمہیں پروانہ مل گیا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے ہو، جنت میں داخل نہیں ہوئے، جنت میں داخل نہیں ہوئے، کب ہوں گے؟ قیامت والے دن۔ قیامت سے پہلے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ قرآن حکیم کا یہ فیصلہ ہے۔ اور جب یہ زندگی کا کنیکشن، یہ تو سمجھ آتی ہے، یہ آسان زبان ہے، کہتے ہیں روح نکل جاتی ہے، قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ روح نکلتی ہے یا داخل ہوتی ہے۔ جب یہ زندگی کا کنیکشن ختم ہو جائے، انا احیی و امیر، کون مارتا ہے؟ کون زندہ کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ جب وہ زندہ کرتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے، جب اس کا آرڈر آتا ہے تو یہ مر جاتا ہے، زندگی کا کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب یہ کب جنت میں جائے گا؟ فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اے پیغمبر انہیں فرما دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ مرنے کے بعد انسان کیا ہو جاتا ہے؟ میت ہو جاتا ہے۔ یہ مرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ میت ہو جاتا ہے۔ جب میت ہو جائے تو یہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، جب یہ میت ہو جائے تو یہ غسل نہیں کر سکتا، جب یہ میت ہو جائے تو یہ کفن نہیں پہن سکتا، جب یہ میت ہو جائے تو چل کر قبرستان اپنی قبر میں نہیں جا سکتا، جب یہ میت ہو جائے تو اپنے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آتی۔ کیا سمجھ نہیں آتی؟ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو کفن کون دیتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو غسل کون دیتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو مغفرت کے لیے دعائیں کون مانگتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے اٹھا کر کندھوں پہ کون لے جاتا ہے۔ پھر کہتے ہو یہ قبر میں جاتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے، کہتے ہو یہ جاتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ ارے یہ کون سی صورت میں، کون سی آیت میں، کون سے پارے میں اللہ نے کہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ سے سننا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے پیغمبر جو میں نے تیری طرف اتارا ہے وہ بیان فرما۔ اللہ نے پیغمبر کی طرف کیا اتارا ہے؟ ما انزل، جو میں نے اتارا ہے، ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف تیرے رب نے، تیرے پالنہار نے
واللہ یعصمک من الناس، اللہ میں بتاؤں گا لوگوں کو، لوگ تو مولویوں کی بات ماننے والے ہیں، یہ تو بڑے بڑے پیروں کی، بڑے بڑے رہبروں کی بات کو ماننے والے ہیں، یہ تو نہیں مانیں گے، یہ تو لڑائی لڑیں گے، یہ تو منصوبے بنائیں گے لڑائی کے، مارنے کے منصوبے بنائیں گے، یہ تو انجمنیں بنائیں گے، یہ تو کمیٹیاں بنائیں گے، یہ تو بڑے بڑے لشکر اکٹھے ہوں گے، بڑے بڑے گنڈے اکٹھے ہو جائیں گے۔ واللہ یعصمک من، اللہ فرماتا ہے پریشان نہیں ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تمہیں لوگوں سے بچاؤں گا، میں تجھے لوگوں سے بچاؤں گا۔ جب تو کہے گا یہ مر گیا، یہ مٹی ہو گیا، یہ میت ہو گیا، اب نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے، جب تو یہ کہے گا یہ بگڑیں گے، یہ بگڑیں گے، کیونکہ ان کو اللہ کی تعریف اچھی لگتی نہیں، ان کو اللہ کی تعریف اچھی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی توحید بیان کی جائے، اس کی وحدانیت بیان کی جائے، تو یہ ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، یہ بگڑ جاتے ہیں۔ اور جب ان کے بزرگوں کی تعریف کی جائے، لا یؤمنون بالآخرہ، جب ان کے بزرگوں کی تعریف کی جائے کہ تمہارے بزرگ تو بڑے کامل ہیں، بڑی ولی کامل ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، یہ وَإِذَا هُمْ مُسْتَبْشِرُونَ، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پیروں کی تعریف ہو رہی ہے، ہمارے بزرگوں کی تعریف ہو رہی ہے، ہم جن کی بیعت کیے ہوئے ہیں، ہمارے مرشد صاحب کی تعریف ہو رہی ہے، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو گھبرانا نہیں، بات پہنچانی ہے، مالک میں تو پہنچا رہا ہوں، میں تو انہیں کہہ رہا ہوں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور لوگوں دوڑ کے آؤ، دوڑ کے آؤ، اللہ کی بات کو مانو، کتاب اللہ کو مانو، میری پیروی کرو، دوڑ کے آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، دوڑ کے آؤ، دوڑ کے آؤ، تابعداری کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یہ تو کہتے ہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی، ہم نے انہیں تویز لیتے دیکھا، دم پھوکا کراتے دیکھا، دھاگے باندھتے دیکھا، ہم نے انہیں ٹونے ڈبونے کرتے دیکھا، نیازیں دیتے دیکھا، نظریں مانتے دیکھا، عرس مناتے دیکھا، بتیاں اگر بتیاں قبروں پہ جا کر جلاتے دیکھا، ہم تو وہ کریں گے۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کے ماں باپ عقل نہ رکھتے ہوں، ہدایت پر نہ ہوں، لیکن یہ ان کی پیروی کیے جائیں گے، یہ ان کی پیروی کیے جائیں گے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا ہے، ان سے پوچھئے آسمان اور زمین کو کس نے بنایا ہے۔ یہ 360 بت جو تم پوجتے ہو، جن کو تم نے الہ مانا ہوا ہے خیر اور شر کا، جن کے سامنے اپنے دعائیاں دیتے ہو، فریادیں کرتے ہو، بتاؤ یہ آسمان کس نے بنایا ہے، یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ یقین جانیے آج بھی کسی مشرک سے پوچھ لو جو تویز لیتا ہو، دم کراتا ہو، قبر پہ جا کر منتے مانتا ہو، نظریں مانتا ہو، نذرانے دیتا ہو، عرس کرتا ہو، عرس میں شریک ہوتا ہو، بد عقیدگی ہو، اس کے عقیدے کے اندر شرک پایا جائے، کفر پایا جائے، بدعات پائی جائیں، رسومات پائی جائیں، ہر وہ بات پائی جائے جو اللہ کے دین کے خلاف ہے، اس سے پوچھو یہ آسمان کس نے بنایا ہے، وہ کس کا نام لے گا؟ بابا لاکھ کا؟
باہو کا، محی الدین چشتی کا، علی حجویری کا نام لے گا؟ بتاؤ کس پیر کا نام لے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں ان سے پوچھئے والا ان سالتہم، سوال کیجئے، تم جو کہتے ہو یہ الہ ہے، یہ کیا ہے؟ ہم انہیں اس لیے پکارتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہمیں تو نیکی کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا، ہم تو مزدور ہیں، کارخانے کے مالک ہیں، فیکٹری کے مالک ہیں، ہمارے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہے، نہ رات کو نہ دن کو۔ یہ بڑے پہنچی ہوئی ہستی ہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکاراں ہیں، ہم تو اس لیے ان کو پکارتے ہیں۔ لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو پوچھئے زمین آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو کس نے بنایا ہے؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ کیا کہیں گے؟ مالک ان کے دل کی بات بتاتا ہے، ان کی زبان سے بے ساختہ یہ بات نکل جائے گی لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے۔ سورج کا بنانے والا اللہ، چاند کا بنانے والا اللہ، زمین کے بنانے والا اللہ، آسمان کے بنانے والا اللہ۔ پھر ان سے پوچھئے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اپنے بندوں میں روزی کون بانٹتا ہے؟ یہ روزی کے سبب کون پیدا کرتا ہے؟ یہ اسباب کون پیدا کرتا ہے؟ یہ روزی کون دیتا ہے؟ ہر کسی کو علیحدہ علیحدہ دے رہا ہے۔ من عباد ہی، اپنے بندوں میں۔ وَيَقْدِرُ اللَّهُ، اور چاہتا ہے تو کسی کی تنگ بھی کر دیتا ہے، کسی کو تو بے حساب دے دیتا ہے، کروڑوں اربوں خربوں، اور کوئی کوڑی کوڑی سے ترس رہا ہے، کوئی کوڑی کوڑی سے ترس رہا ہے۔ فرمایا یہ کون ہستی ہے جو یہ کر رہی ہے؟ فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کی وقفیت، ہر چیز پہ قدرت، ہر چیز پر قادر کون ہے؟ پھر پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ تو یہ ان سے پوچھئے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جب زمین مردہ ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، تو اس کو کون زندہ کرتا ہے؟ تو یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پھر کہو قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، پھر تعریفوں کے لیک بھی وہی ہے، سور و پکار کے لیک بھی ہوئی ہے، مانگا بھی اسی سے جائے، پکارا بھی اسی کو جائے، بندگی بھی اسی کی جائے، عبادت بھی اسی کی جائے، یہ پیشانی بھی اسی کے سامنے جھکائی جائے، یہ ہاتھ بھی اسی کے سامنے پھیلائے جائیں۔ بل اکثرہم لا یعقلون، حقیقت یہ ہے کہ اکثریت لا علم ہے، جانتی نہیں، عقل نہیں رکھتی۔ جانتی سے مراد ہے کہ یہ عقل نہیں رکھتی، یہ سارے بے عقلے ہیں۔ اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل ہے، آج کوئی مر رہا ہے، کوئی کل مر رہا ہے، کتنے جنازے ہم پڑھ چکے ہیں، کتنے جنازے اٹھا چکے ہیں، کتنے اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر، کفن پہنا کر، ان کو کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان پہنچا چکے ہیں۔ تو زندگی کیا ہے؟ ایک کھیل ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بہترین کامیابی اور بہترین گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔